بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو آگے ایک واقعے کے تناظر میں ذکر کیا شیخ نے، یہ صحیح مسلم میں ہے، طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں، طارق ابن شہاب سے روایت ہے، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا، عید کے دن سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ ہو، لیکن اس کے برخلاف الٹ کر کے کہا کہ سب سے پہلے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ جس نے شروع کیا وہ مروان بن حکم تھا، اس وقت یہ بنو امیہ کا پہلا خلیفہ کہلاتا ہے، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے بعد، یزید کے بعد۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خطبے سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے، سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ ہاں، مروان نے کہا، مروان جو حاکم تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات موقوف کر دی گئی ہے۔ اس پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے کہا اس شخص نے تو اپنا حق ادا کر دیا، جس نے ٹوکا، روکا اور بولا، اس کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول نے کہا کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اس کی جو ذمہ داری تھی پوری کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو یعنی خلاف شرع بات کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے ہی صحیح، یعنی دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزاری کا مظاہرہ کرے، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ وذالک اضعف الایمان، سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ آپ منکر سے نفرت کریں۔ اور اس اعتبار سے دیکھیے، جہاد حج کا فریضہ ایک رکن اسلام ہے، لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو وہ فرضیت آپ پر لاگو نہیں ہوتی۔ ہاتھ سے اور زبان سے روکنا برائی کو یہ بھی فرض ہے، لیکن اگر آپ پر پاس طاقت نہیں ہے تب بھی پورے طریقے سے یہ فریضہ ساقط نہیں ہوا۔ ہر شخص کوئی کتنا بھی کمزور ہو یہ تو کر سکتا ہے کہ دل سے برا جانے، لہٰذا منکر سے نفرت کرنا یہ لازم ہے۔ اور آپ بتائیے کہ اگر آج کوئی آدمی ہے جو بدعت کی ترویج کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت، اہل حق، اہل حدیث مسلک کو برا بھلا کہتا ہے، ابن عربی کی تائید کر کے، وحدت الوجود کے عقیدے کی تائید کر کے توحید کے معاملے کو خراب کرتا ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ ہم اس سے نفرت نہ کریں، محبت کریں، اس کی تقریروں کو سنیں، فارورڈ کریں اور پھر بحث کریں، اس پر دنیا کا وقت برباد کریں؟ علماء حق کی قلت ہے، ان کے خطابات کی قلت ہے، جو آپ اہل بدعت کے خطابات کو سننے پر مجبور ہیں، ان سے استفادہ کرنے پر مجبور ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اس پائے کے جو بڑے بڑے کبار ائمہ اور علماء گزرے ہیں، ان کے بیانات سنیے، وہ شدت سے منع کرتے تھے۔ کسی کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں بدعتی شخص ہے لیکن بڑی حدیثیں یاد ہے، امام احمد نے کہا کہ کیا ہر وہ شخص جو حدیث بیان کرے اس سے ہم سن لیں گے؟ اس کے خشوع خضوع اور اس کی معلومات کو مت دیکھیے، نرم بیانی اور خوش گفتاری کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اس کے یہاں بدعت کی گندگی ہے۔ اگر آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں اس کی بدعت کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور آئے گا، لہٰذا ایسے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے، الا یہ کہ آپ اس کو رد کریں۔ آپ رد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو مجلس میں نہ بیٹھیے۔ صحابہ کرام احتیاط برتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا کہ ایک شخص نجدہ ہے، وہ ایسی ایسی بات کرتا ہے، تو اس کی بات بھی کہا میں نہیں سنوں گا، اس کی بات سننے سے میرے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت چالاک ہوں، بہت علم والا ہوں، میں بھٹکوں گا نہیں، گمراہ نہیں ہو جاؤں گا، میں بڑا ذہین ہوں اور بہت علم والا ہوں۔ اور اس نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری نئی نسل کے بہت سارے لوگ بدعت کے جراثیم میں مبتلا ہیں، ایسی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جو قرآن، حدیث، صحابہ اور تمام اہل السنہ والجماعہ کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہے۔ جیسے بعض لوگ بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ بعض صحیح اور ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کچھ صحیح حدیثوں کے تعلق سے عقلی معارضات قائم کر کے ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پورے ذخیرہ حدیث کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی اور بھی گمراہیاں آپ کو ملے گی جو اہل حق کہلانے والے لوگوں میں آج کے زمانے میں جدید وسائل کے ذریعے سے
پھیلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ نفرت، میں عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم دل سے برا جاننا اور نفرت کرنا یہ ہر ایک کے بس میں ہے اور ہر وقت ہے، لہٰذا منکر ہم دیکھتے ہیں، اگر ایسی چیز دیکھتے ہیں جو قرآن سنت کے ثابت شدہ معاملات کے خلاف ہے تو اس کی تائید کسی بھی شکل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر وارد ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، قرآن کی آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اپنا خیال کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ تم اپنا خیال کرو، اپنی فکر کرو، اگر کوئی دوسرا گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان تم کو نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے تنبیہ کی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوه بیدہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اسے ظلم سے باز نہیں رکھیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے نہیں رکیں گے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عام عذاب مسلط کر دے، اپنے عذاب کو تمام لوگوں میں عام کر دے، اچھے برے سب اس کے لپیٹ میں آ جائیں۔ یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ روایت انہوں نے مسند احمد اور السلسلۃ الصحیحہ کے حوالے سے نقل کی۔ اس روایت میں بعض جگہوں پر تھوڑی وضاحت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم اپنا خیال رکھو، دوسرا کوئی گمراہ ہوگا تو تمہارا نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس میں کہا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس کا مطلب تم غلط سمجھتے ہو، تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم نے ایمان اور ہدایت اختیار کر لی، اب اگر کوئی تمہارے سامنے برائیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ بدل سکتے ہو، روک اور ٹوک سکتے ہو لیکن بولتے نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب آگے کی حدیث کو ملا کے کیا ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق نے بتانا چاہا، سمجھانا چاہا کہ آپ کے سامنے اگر گناہ ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو آپ کی جو طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ ظالم کو روکنے اور مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب جب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو آیت کا مفہوم ہوا کہ اپنا خیال رکھو، آپ نے جب بتا دیا تو آپ نے اپنا خیال رکھا۔ اب اس کے بعد اپنا حق اور ذمہ داری ادا کر دینے کے بعد اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کا نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، ہمارے ہاں دنیاوی امور میں جیسے کچھ معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کون جھنجھٹ میں پڑے، دوسروں کے پھٹے میں کون ٹانگ ڈالے، یہی نتیجہ آج ہماری دینیات میں ہو گیا ہے۔ ہم ہمارے ذاتی معاملات میں، کاروبار میں، گھر اور رشتہ داروں کے معاملے میں اگر کسی کی کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم اس پر بڑا فروختہ ہوتے ہیں، ہم پر شدت کا رجحان اور برتاؤ جو ہے غالب آ جاتا ہے، اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، اس سے تعلق نہیں رکھیں گے اور نہ جانے کیا کیا، اپنی ذات اور اپنے ذاتی امور، دنیاوی امور کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی دینی امور میں کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی خرافات کر رہا ہے، کوئی ایسے کام کرتا ہے جس سے جماعت کو، دین کو، امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ فلاں مولوی صاحب کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے، جماعت کے ذمہ داروں کا کام ہے۔ کیا یہ جو ایک دو دلیل ابھی میں نے پڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس تناظر میں آپ غور کریں گے، اس میں کتنی شدید وعید ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں اور نہیں روک رہے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا اور سب کو گھیرے گا، بروں کے ساتھ اچھے بھی لپیٹ میں آئیں گے، پیچھے جائیں گے۔ اور یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی، یہ ایک حدیث نہیں ہے، ایسی دسیوں حدیثیں ہیں کہ اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، پھر آپ دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات، بہت لوگ فلسفے بگھارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سیاسی طاقت، تعلیمی ڈگری، فلاں اور فلاں، معاشی قوت حاصل کی جائے اور ایسا کیا جائے اور ویسا کیا جائے، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے، جس نسخے پر عمل کر کے عہد اول کے مسلمانوں نے پریکٹیکل لائف میں دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ جب اللہ والے بنے، دین کے احکام پر عمل کرنے والے بنے، اللہ رب العالمین نے عزت دی، غلبہ دیا، اقتدار دیا، اور قومیں ان کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوئیں، یہ ماننے کو آج ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو اس فریضے سے بچا کر نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
ہمارے گھر میں، محلوں میں، سماج میں، جماعت میں، مسجد میں اور بہت سارے مقامات پر کئی فرائض ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنا کردار نبھائیں، لیکن اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈر کر ہم بہت سارے معاملات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جو اصلاحی کام کر سکتے ہیں نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بدعت سے آنکھیں موند لیتے ہیں کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے، ابھی بدعت کا رد کریں گے تو اہل بدعت ہم کو گالیاں دیں گے، ہمارے خلاف کمنٹ کریں گے، تو ڈر جاتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، ان سے ڈر جاتے ہیں۔ شرک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، شرک کو شرک نہیں کہتے، اور کہتے ہیں کہ سب سے اتحاد کر لو۔ جب آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ شرک کو رد کر سکیں تو آپ اسلامی حکومت اور اسلام کو غلبہ کیسے دلائیں گے؟ جب آپ اسلام کو خالص مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی برائی جس کے ساتھ لا الہ الا اللہ باقی نہیں رہتا، ایک آدمی شرک اکبر کرے گا، لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے، بغیر توبہ کے مر گیا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ بالکل واضح تعلیم ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کے باوجود کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو پھر اسلام کہاں بچا؟ اور جب اسلام ہی نہیں بچا تو آپ کسے نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ عجیب و غریب دعوے ہیں لوگوں کے اندر، تضادات ہیں۔ دین کے ان اصولوں کو سمجھنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے امت کو اور نوجوانوں کو بطور خاص۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔